ساڈا گناہ کی ہے بھائی؟ فتوے ساڈے تے گانا سانو. ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم کملی والے کی ادائیں اپنا کے بیٹھے ہیں. اللہ دی قسم تسی میرے ویر ہو، تسی میرے بھائی ہو، مینوں اللہ دی ذات تو ڈر لگدا ہے. میں جاننا ہے جدے بندے وچ بیٹھے نے جڑے پتہ نہیں 5-7 سالاں تو میرے پیچھے جمعہ پڑھ دے نے لیکن وہ نماز سنت دے مطابق نہیں پڑھ دے. اللہ دی قسم تانوں ویکھ کے مینوں رونا آ جاندا ہے تے مینوں ڈر لگدا ہے کتے قیامت والے دن اللہ پاک کے نہ پوچھ لین وہ اینی دیر جو تیرے پیچھے جمعہ پڑھ دے رہے تو انہاں نوں میرے نبی دا طریقہ کیوں نہیں دسیا؟ لہذا میں طریقہ اج دسدا پیاں وا. میرے سر تو لتھی تیرے سر تے پئی، تو جانے تے رب جانے. بتلانا ہماری ذمہ داری ہے، منوانا نہیں. منوانا او دا کم ہے، وہ آپ پہ منائے گا، وہ آپ پہ دل چپائے گا. ہم تو خادم ہیں، حدیث کے بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ قیامت والے دن آپ نے سے کوئی گریبان پکڑ کے یہ نہ کہے تم نے ہمیں یہ سنت کیوں نہیں بتلائی. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکنا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے نماز نبوی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، جڑی نماز آپ نے پڑھی. اسی نماز کیوں پڑھنے ہاں؟ اس لئی کہ اللہ نے پڑھن دا حکم دیتا ہے تے کملی والے نے پڑھ کے وکھائی. اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک وری نہیں متعدد بار پڑھ کے وکھائی ہے.
بلکہ ایک دفعہ تین ہویا صحیح البخاری میں چاندہ ہے کہ نبی پاک ممبر تے کھڑے ہو گئے. آپ نے ممبر تے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. قیام بھی ممبر تے کیتا، رکوع بھی ممبر تے کیتا، اور سجدے واسطے اللہ دے پیغمبر ممبر تو نیچے اترے اور سجدہ کیتا. اور بعد اندر فرمایا میں اس طرح تاں کیتا ہے تاکہ توانوں چنگی طرح پتہ لگ جائے کہ میری نماز کیڑی نماز ہے. اور سنن ابی داود دی روایت ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انج پڑھو جویں مینوں پڑھ دیانو تسی ویکھیا ہے. صحابہ نے ویکھیا، صحابہ نے سانو دسیا. صحیح البخاری کتاب الاذان لکھیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کردے نے کہ ایک شخص آیا مسجد نبی اندر اور انہیں آ کے نماز پڑھی. نماز تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہویا اور سلام آکھیا. آپ نے سلام دا جواب دیتا اور پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس لوٹ جا، نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی. وہ واپس گیا، پھر نماز پڑھی، پھر آیا، پھر سلام آکھیا. آپ نے جواب دیتا تو پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر گیا، پھر نماز پڑھی، پھر واپس آیا، پھر سلام آکھیا. آپ نے سلام دا جواب دیتا تو پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی. تو عرض کر لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نو اس تو بہتر نہیں پڑھنی آندی، تسی میں نو طریقہ سکھا دیو. ہن آپ انہوں ادیاں غلطیاں دسن لگے نے بھی تیری نماز غلطی کیڑی کیڑی. اور او غلطیاں نے جنہ غلطیاں دی بنیاد تے اللہ دے پیغمبر نے او دی نماز تے فتوہ لگایا لم تصلی، تو پڑھی نہیں. دیکھا جائے کتے ساڑھے چ نہ ہونو غلطیاں. آپ نے فرمایا وضو کر، نماز کے لیے کھڑا ہو جا، اور پھر جو قرآن سے میسر آئے وہ پڑھ. ثم ارکع، ہن غلطیاں آگئی، ثم ارکع، رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، انج رکوع کر جویں کو مطمئن بندہ رکوع کردا ہے. پھر رکوع چو سار اٹھا، کھڑا ہو جا، حتی تطمئن قائما، انج کھڑا ہو جا جی میں کو مطمئن بندہ کھڑا ہوندہ ہے. ثم اسجد، پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدہ، انج کر جی میں کو مطمئن بندہ سجدہ کردہ ہے. پھر سجدوں سے اٹھا، بیٹھ جا، حتی تطمئن قاعدا، انج بیٹھ جا جی میں کو مطمئن بندہ بیٹھ دا ہے. اے او دی نماز غلطی سی، یعنی وہ رکوع بھی چجنل نہیں سی کردہ، تے رکوع چو کھڑا بھی چجنل نہیں سی ہندہ،
تے سجدہ بھی چج نال نہیں سی کردا تے سجدے تو بعد چج نال بیندا بھی نہیں سی۔ اے او غلطیاں نے جنہ دی بنا تے کملی والے نے 3 واری فتوہ لگایا لم تسلی، تو پڑھی کوئی نہیں۔ میں اپنا حساب رکھاں، تسی اپنا رکھو، بھلا ساڈیاں نمازاں دا کی بنے گا؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نبی کریم کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کب سے پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی جدوں دے پڑھنے ہیں جی پڑھنے ہیں۔ فرمایا تو آج دے دن تک ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اور فرمایا فَإِن مُتَّ، اگر تو اس سے حالت وچ مر جاندا تے تو فطرت اسلام تے نہ مردا۔ 40 سال دیاں نمازاں برباد، قصور کیے کہ نبی پاک دے طریقے تو ہٹ کے پڑھی۔ اسی کہنے یار مسیتے تے آ گیا نا، پڑھ دا دے پیانا پہمیں چنگی پڑھے ماڑی پڑھے، یہ تے کوئی گل نہ ہے۔ قربانی آلے دن، قربانی دے دنہ اسی فتوہ دے سکنے ہیں، کوئی بھی دنیا کا عالم وہابی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اے اکھوں کانا ہے بکرا، اے جناب دوندہ نہیں بکرا، اے لنگڑاندہ ہے، تے چلو یار کردہ تے پیا ہے نا پہمیں جمیدہ بھی کردہ پیا کرن دیو۔ نہیں، ہر کوئی کہے گا نہیں نہیں نہیں، یہ عیب دار ہے، یہ وہ عیب ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیے، ان عیب والا بکرا اور جانور قبول نہیں ہوگا۔ اور جے عیب دار قربانی قبول نہیں تے عیب دار نماز بھی قبول۔ بھائی جان اپنیاں نمازاں دا فکر کرو، وضو بھی کر لیا، مسیتے بھی آ گئے، 15-20 منٹ کڈ بھی لے، شٹر بھی سٹ دیتا، ریڑی بھی اپنی بند کر دیتی، کاروبار بھی بند کر کے مسیتے بھی آیا، نماز بھی پڑھی تے لبیا پھر بھی کچھ نہ، کڈا وڈا خسارہ ہے، کتنی بڑی ناکامی ہے کہ پردہ بھی ہے تو ثواب پھر بھی نہیں لبدا۔ اسی غرض و غایت کے تحت آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان رکھا گیا ہے نماز نبوی، وہ نماز جو کملی والا اپنی امت کو دے کے گیا تھا، وہ کون سی نماز تھی؟ سننا وہ نماز کیڑی ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریانو ادھتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تو زاندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیو ان کنتم اگر ہو تم تحبون اللہ، اللہ کریم سے محبت کرتے تو پھر ثبوت دکھاؤ محبت کا۔ اگر اللہ نال پیار کر دیو تے اللہ نال پیار دا کوئی ثبوت لے کے آؤ۔ اللہ سنیا تو آڈے نال پیار دا ثبوت کی یہ فرمایا فتبعونی، میرے پیغمبر دی اتباع ثبوت ہے، میرے پیغمبر دی اتباع جناب نشانی ہے میرے نال محبت دی۔ اتباع کا لفظی معنی کیا ہے؟ اتباع کا لفظی معنی ہے قدم پر قدم رکھ کے چلنا، ایدہ معنی کی بنیا یعنی ہنج کرنا۔
جویں اللہ دے پیغمبر نے کیتا جویں میرے پیغمبر نے نماز شروع کر لگیاں کیتا ہونج کرنا جویں اللہ دے پیغمبر نے ہاتھ بننے ہونج ہاتھ بننے جویں اللہ دے پیغمبر نے رکوع جان لگیاں کیتا ہونج کرنا جویں اللہ دے پیغمبر نے رکوع چوٹ کے کیتا ہونج کرنا جویں کملی والے نے سجدہ کیتا ہونج سجدہ کرنا جویں اللہ دے پیغمبر سجدے چوٹ کے بیٹھ گئے ہونج بیٹھ جانا جویں اللہ دے پیغمبر جناب رکعت پڑھ کے دوبارہ اٹھے اومی اٹھنا جویں اللہ دے پیغمبر نے درمیانی تشہد تو بعد کھڑے ہو کے جو کیتا جویں کیتا ہونج کرنا جویں اللہ دے پیغمبر نے آخری تشہد کیتا آخری تشہد دے اندر جویں اللہ دے پیغمبر نے انگلی نو ہلایا اونج ہلانا جویں اللہ دے پیغمبر نے آخری تشہد اندر بیٹھ کے بخایا اونج بیٹھنا جویں اللہ دے پیغمبر نے سلام پھیریا اونج سلام پھیرنا نماز دی اول تو لگ کے نماز دی انڈ تک تکبیر تحریمہ تو لگ کے سلام تک پوری نماز کملی والے دی سنت دے مطابق پڑھ میرے نبی دے طریقے دے مطابق پڑھ میرے نبی دی حدیث دے مطابق پڑھ میرے پیغمبر دی حدیث دے دلائل دے مطابق پڑھ ادا اجر ملے گا خدا ثواب ملے گا اگر سنت تو ہٹ کے 40 سال نمازاں پڑھ کوئی فائدہ نہیں اگر میرے نبی دے طریقے دے مطابق وضو کر کے کملی والے دے طریقے دے مطابق 2 رکعت نماز پڑھ ترمذی وچ لکھیا ہے جڑا انج میرے نبی دے طریقے دے مطابق نماز پڑھے گا صرف 2 رکعتاں اللہ دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر چھڑے گا ایک پاسے 40 سال دیاں نمازاں فنش اور دوسرے پاسے سنت دے مطابق پڑھیاں 2 رکعتاں تے پچھلے سارے گناہ فنش کہ نہ فرق اللہ 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 نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا نمازیاں نے پانی جا کے ہو انشاءاللہ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا وہ جنت دیاں باغاں وچ موج نڑ جیونا وہ تدتے او عابد ساتھ مومناں دا منگیا وہ تدتے ربانی ساتھ مومناں دا منگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندے تو 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا صحیح وقت اتے جو نمازاں نے ادام دے سنت دے مطابق جو نمازاں نے ادام دے اللہ تے رسول کو مرتبے او پام دے تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگے آئے تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگے آپ شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگے آپ 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آپ اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا دراؤ خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم او نماز قابل قبول ہے جڑی سنت دے مطابق ہے تے جڑی کملی والے دے طریقے تو ہٹ کے مطابق ہوئے 40 سال دیاں بھی قبول نہیں فتویٰ کملی والے دا ہے
آئیے سنت کے مطابق نماز سیکھیے اللہ اللہ توجہ کرنا وضو بنا لیا مسجد اندر آ گیا ہن نماز شروع کرنی ہے تے نماز تو پہلا نیت کرنی ہے کی کرنا ہے بولو نیت کرنی ہے نیت ضروری ہے صحیح البخاری دی پہلی حدیث فرمایا انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت دے مطابق بندے نو اجر ملدا ہے اس واسطے ویر جی نماز پڑھن تو پہلا نیت بنا میں نماز اللہ واسطے پڑھدا پیا واں نیت بنا میں نماز سنت مطابق پڑھاں گا نیت بنائے داجر میں رب کو لواں گا نیت بنا میں شرک نہیں کراں گا نیت بنا کے تے پھر نماز پڑھ لیکن ویر جی نماز دے واسطے جڑی نیت ہے نا نیت دل دا عمل ہے زبان دا عمل نہیں جویں ہتھاں نال بندہ سن نہیں سکدا جویں زبان نال بندہ پکڑ نہیں سکدا ایویں بندہ دل نال بول نہیں سکدا دل دا کام میں ارادہ کرنا نیت کرنا جنی دیر تک نیت ہوئے گی انی دیر تک دل دا تعلق ہے جدو زبان جو لفظ نکل جانگے پھر نیت نہیں پھر قول بن جائے گا نماز واسطے نیت کرنی ہے نیت دا تعلق انسان دے دل نالے اے مربجہ جڑا طریقہ نیت دا نکلے ہے 2 رکعت فرد نماز والا یا 4 رکعت فرد نماز والا اے میرے پیغمبر تو ثابت کوئی نہیں کوئی جھگڑا تے لڑائی نہیں اگر میری مجلس اندر کوئی جدا بندہ بیٹھا ہے جڑا نماز تو پہلا انج نیت کردا ہے 4 رکعت فرد نماز منہ قبلے وال وغیرہ وغیرہ اگر وہ بندہ وچ بیٹھا ہے نا اگر وہ یہ سمجھدا پیا ہے کہ میں انہوں نشانہ بناوندا پیا واں تو وہ سمجھ لوے میں واقعی انہوں نشانہ بناوندا پیا واں میں واقعی اودے نال گل کردا پیا واں میں واقعی انہوں سمجھاندا پیا واں میں واقعی اودے دل تے دستک دیندا پیا واں میں واقعی انہوں نبی پاک دا فرمان سناوندا پیا واں اوے ایسا مسجد اندر آن والیا سونیا ویرا جڑے نماز تو پہلا تو نیت دے الفاظ اپنی زبان چو بولنا ہے نا آج آپاں ٹک لا لینے نہ گل تیری ہے نہ گل میری ہے اگر اللہ دے پیغمبر دی زبان چو مربی جال الفاظ جویں اج کل بولے جاندے نے اللہ دے پیغمبر نے اگر نماز تو پہلا انج الفاظ بول کے نیت کیتی ہوئے اگر ایک صحیح حدیث مینوں لیا کے بخا دیتی جائے مینوں مل جائے اللہ دی قسم ہے میں باوضوء جمعہ پڑھاندا پیا واں اے منبر تو لٹ کے جمعے دی نماز پڑھاواں گا تیوں میں نیت کر کے پڑھاواں گا کوئی شخص لے کے آئے اللہ کے پیغمبر کی صحیح ایک حدیث جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نماز شروع کرتے وقت یہ الفاظ بولا کرتے تھے 4 رکعت فرد نماز قبلے کی طرف منہ کر کے میں ادا کر رہا ہوں اگر یہ الفاظ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہو جائیں تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جمعے کی نماز سے پہلے میں وہی نیت کر کے پڑھاؤں لیکن میرے پیغمبر کو ثابت نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار نیت ہو گئی ان اگے چلیے نماز پڑھن لگے نماز تو پہلا سترہ رکھ لینا چاہیے ہے سترے تو مراد ایک لکڑی یہ لکڑی ایڈی کو لکڑی جڑی جناب لکڑی ہوئے یا جناب کسی دیوار نو ستون نو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے او دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھنی ہے اگر امام ہے نا امام اگے پیا ہویا سترہ مقتدیاں وابطے کفایت کرے گا مزید تفصیل بخاری جو تانوں مل سکتی ہے
ہے نا حضرات دی وقار سترا ضروری ہے سترا رکھ کے اگے نماز شروع کر دیو ستون نو سترا بنا لاؤ دیوار نو بنا لاؤ کوئی لکڑی ہے تے لکڑی نو بنا لاؤ کوئی چیز تواڈے کول نو سترا بنا کے اگے رکھ کے نماز شروع کرنی ہے ہن نماز شروع ہون لگی ہے نا حدیث پاک تے غور کرنا دراؤ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر نے مینوں حکم فرمایا آقا فرماتے نے صلی قیاما اے میرے پیارے صحابیہ نماز کھڑا ہو کے پڑھیا کر نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے نا با امر مجبوری بندہ بہ کے بھی پڑھ سکتا ہے شرعی عذر ہوئے تے بندہ لیٹ کے تے اپنے ایک پہلو دے بال یعنی بندہ اپنا پہلو قبلے وال کر لوے منہ قبلے وال کر کے اشارے نال بھی پڑھ سکتا ہے لیکن دو میں صورتاں او جو نہیں جدو بندے کل شرعی عذر ہوئے اگر شرعی عذر کوئی نہیں تے فصلی قیاما کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے قبلے دی طرف منہ کرنا ہے قبلے دی طرف منہ کر کے نماز شروع کرنی ہے کہ میں شروع کرنی ہے نماز صحیح البخاری کھولیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر نماز شروع کیویں کر دے سن فرماتے نے افتتح تکبیر جدو اللہ دے پیغمبر تکبیر تحریمہ تو نماز شروع کر دے رفع یدیہ اللہ دے نبی اپنے ہتھاں بلند کر دے کتوں تک یجعلہما حذو منکبیہ اللہ دے پیغمبر اپنے کندھیاں دے برابر ہتھاں کر دے انج اللہ دے پیغمبر ہتھاں کر کے نماز شروع کر دیں دے کناں نو انج کر کے ہاتھ لگانا اگر کناں نو انج کر کے انگلیاں لگانا اگر میری مجلس اندر کو بندہ انج دا بیٹھا ہے جڑا نماز شروع کر لگا انج کناں نو ہاتھ لگاندا ہے وہ اے سمجھدا پیا ہے کہ مینوں نشانہ بناندے پے نے ہاں میں اونوں ہی نشانہ بناوندا پیا واں میں اونوں ہی سمجھاندا پیا واں اللہ دے پیغمبر نے انج کر کے کناں نو ہاتھ لا کے نماز شروع نہیں کی تھی میرے پیغمبر نے انج کر کے حذو من کے بئی انج کر کے اللہ دے پیغمبر نے اپنی ہتھاں کندھیاں دے برابر اٹھا کے پھر نبی پاک نے تکبیرہ کیے اللہ اکبر اے جڑا انج ہتھاں اٹھانا ہے اینو رفع الیدین کہندے نے کی کہندے نے بولو بولو جڑے نہیں کردے او بھی بولو کی کہندے نے اینو رفع الیدین کہندے نے اللہ دے بندو رفع الیدین دی اہمیت تے نہیں ہے کہ دنیا دی کوئی نماز بغیر رفع الیدین تو شروع ہی نہیں ہو سکتی ہے کوئی دنیا کی نماز جو رفع الیدین کے بغیر شروع ہو کائنات میں کوئی نماز رفع الیدین کے بغیر شروع نہیں ہو سکتی رفع الیدین دی اہمیت سمجھو رہ دلائل تے اگے جا کے میں دینا انشاءاللہ دلائل بھی اللہ اللہ توجہ کرنا درا ایتھوں تک ہتھانو کیتا تے کر کے نماز شروع کر دیتی تھی آکیا اللہ اکبر اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولا تکبیر اولا کا معنی بنا پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ کا معنی بنا حرام کر دینے والی تکبیر کیا حرام کر دینے والی یعنی عام جڑیاں گلاں نے تے عام جڑیاں حرکتاں نے او ہن حرام ہو گئیاں نے ہن اوہی ہوئے گا جو کملی والے نے کیتا ہے ہن زبان چوئی نکلے گا جو کملی والے نے کڑے آئے اس واسطے کوئی اور حرکت جائز نہیں حالت نماز میں کوئی اور آواز نکالنا جائز نہیں کئیاں بندیاں نے ویکھیا ہے وچے نماز تے جمائی آ جانا تو وڈی ساری آواز کر دے لمبی ساری ایک لان وچے نماز یہ غلط طریقہ ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دوران نماز کوشش کرو کہ آپ کو جمائی آئے نہ منہ پر ہاتھ رکھ لو جمائی کو روکو جتنی طاقت رکھتے ہو اور اگر جمائی آ بھی جائے تو تمہاری آواز نکلے آواز بند رکھنی اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اللہ اکبر آکھیا نماز شروع کر دیتی ہے نا ہاتھ کتے بننے نے مسند احمد دی روایت حلب تائی رضی اللہ تعالیٰ
نبی پاک دے صحابی بیان کر دین روایت مسند احمد دے اندر فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نو میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے اللہ دے پیغمبر نے سینے تے ہاتھ بننے نے کتھے ہاتھ بنے نے ساڈا کی گناہ ہے ساڈا کی قصور ہے ساڈا اینا ہی قصور ہے کہ اسی کملی والے دی ادا اپنائی بیٹھے ہیں بس ہوتی یار ساڈا گناہ کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام نے سینے تے ہاتھ بننے ایک دوسری روایت تے غور کرنا حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کائنات دے لوگوں یہ روایت بخاری اندر آمدی ہے نبی پاک علیہ السلام جدو نماز شروع کر دینا آپ اپنا اے جڑا ہاتھ نا اے جڑا سجا ہاتھ نا اللہ دے پیغمبر سجے ہاتھ نو کھپے ہاتھ دی پشت تے جوڑتے رکھیا کر دے یہ ہویا دایاں ہاتھ یہ ہو گیا بایاں ہاتھ یہ ہو گئی اس کی پشت یہ ہو گیا جوڑ یہاں اللہ کے پیغمبر یہ صحیح البخاری کتاب الادان حضرت وائل بن حجر کی روایت ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقارنج کر کے نبی پاک سینے تے ہاتھ بن دے نماز اللہ دے پیغمبر شروع کر دے صحیح البخاری کھولیے کتاب الادان کھولیے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے کائنات دے لوگوں اللہ دے پیغمبر جدو انج کر کے نماز شروع کر لیں دینا تے نبی پاک کوئی دیر خاموش رہیں دے لیکن خاموشی ویچ بھی اللہ دے نبی کو جو پڑھیا کر دے ایک دن میں نبی کا پاک کو پوچھیا محبوب تکبیر تحریمہ تو بعد ہاتھ بنن تو بعد قرات تو پہلے تسی چپ چپ رہے کہ کو جو پڑھ دے ہو دسوخہ کی پڑھ دے ہو خاموشی دی اندر میرے آقا فرمام دے ابو ہریرہ میں پڑھنا ماں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نکنی من الخطایا کما ینقى الثوب الابيض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد اللہ اللہ نے قربان جمع آخر تک کے دعا دوسری دعا بھی ابو داؤد شریف تو ثابت ہے جنہوں اپا ثنا کہنے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہ بھی ابو داؤد شریف سے ثابت ہے البتہ الفاظ کوئی نہیں و جل ثناؤک اب الفاظ کوئی نہیں مل دے حضرات دی وقار ثنائے ثنا تو بعد کے فاتحہ شروع کرنی ہے فاتحہ تو پہلے کی پڑھنا ہے اللہ کے پیغمبر تعوذ پڑھا کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ و نفخہ و نفثہ یہ پڑھ کے میرے پیغمبر بسم اللہ پڑھیا کر دے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کر دینے روایت صحیح البخاری دی اندر ہے فرمان دینے میں نبی پاک پیچھے نمازاں پڑھیاں حضرت بکر صدیق پیچھے پڑھیاں جناب عمر پیچھے پڑھیاں جناب عثمان پیچھے نمازاں پڑھیاں فرمان دینے تینے جڑے سن نبی پاک دے خلفائے ثلاثہ یہ جناب جڑی بسم اللہ ہے یہ ہوڑی پڑھیا کر دے سانو چینی دی پڑھیا کر دے آہستہ بسم اللہ پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نبی پاک دا فرمان ہے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فرمایا اس بندے کی نماز نہیں جس بندے نے فاتحہ پڑھی نہیں حضرت جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کر دینے یہ روایت ابو داؤد شریف اندر آندی ہے ایک دن فجر دی نماز اللہ دے پیغمبر نے گڑائی ہے اللہ دے پیغمبر جماعت کروا رہے نے تے نبی پاک تے قرات بھاری ہو گئی ہے نا نبی پاک نے نماز مکمل فرمائی بات اندر فرمایا لگتا ہے میرے مگر تسی پڑھ دے ہو جی محبوب اسی تواڈے مگر پڑھنے آؤ فرمایا نہ پڑھیا کرو سوائے فاتحہ تے اور کچھ نہ پڑھیا کرو کیونکہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی میرے پیغمبر کے قول سے بھی ثابت ہوا فاتحہ خلف الامام میرے پیغمبر کے فعل سے بھی ثابت ہوا فاتحہ خلف الامام جب آپ نے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب تو مجھے
دلیل ملی جب میں نے ابو داؤد شریف کی عبادہ بن صامت کی روایت پڑھی اور آپ کو سنائی، مجھے اور آپ کو آپ کے فعل کی دلیل مل گئی۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا یہ میرے پیغمبر کے قول و فعل سے ثابت ہے، مجھے کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ میں جلتا ہوں نہ میں ڈرتا ہوں نہ میں تفرقہ بازی پھیلاتا ہوں، لیکن یہ میرے پیغمبر کا قول اور فعل ہے۔ ہم مرتے دم تک نہ پیغمبر کا قول چھوڑیں گے نہ پیغمبر کا فعل چھوڑیں گے۔ ساڈا گناہ کی ساڈا کو قصور ہے؟ ہمیں گالیاں کس لیے، ہم سے نفرت کس لیے؟ اس لیے کہ ہم پیغمبر کے قول و فعل کو پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ساڈا یہ نہیں قصور ہے نا؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا ذرا، صحیح البخاری وچ آندا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کردے نے تے ایک بندہ پوچھدا ہے ابو ہریرہ جی جدوں میں امام دے پیچھے ہوں تے کیویں پڑھیا کراں؟ فرمایا اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل وچ فاتحہ پڑھ لیا کر، پر پڑھیا ضرور کر۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات عزیز وقار کو گل رہ گئی ہے جڑی لکی ہووے، کو گل رہ گئی ہے جڑی چھپی ہووے، اس واسطے ویر جی اللہ دا واسطے اپنیاں نمازاں درست کر کے چلے جاؤ، مینوں کوئی کسے نال کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ دی قسم تسی میرے ویر ہو، تسی میرے بھائی ہو، مینوں اللہ دی ذات تو ڈر لگدا ہے۔ میں جاننا ہے جدے بندے وچ بیٹھے نے جڑے پتہ نہیں 5-7 سالاں تو میرے پیچھے جمعہ پڑھ دے نے، لیکن وہ نماز سنت دے مطابق نہیں پڑھ دے۔ اللہ دی قسم تانوں ویکھ کے مینوں رونا آ جاندا ہے تے مینوں ڈر لگدا ہے کتے قیامت والے دن اللہ پاک نہ پوچھ لین وہ اینی دیر جو تیرے پیچھے جمعہ پڑھ دے رہے تو انہوں میرے نبی دا طریقہ کیوں نہیں دسیا؟ لہذا میں طریقہ جو دسدا پیاں وا، میرے سر تو لتھی تیرے سر تے پئی، تو جانے تے رب جانے۔ بتلانا ہماری ذمہ داری ہے، منوانا نہیں، منوانا او دا کم ہے، وہ آپ پہ منائے گا، وہ آپ پہ دل چپائے گا۔ ہم تو خادم ہیں، حدیث کے بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ قیامت والے دن آپ نے سے کوئی گریبان پکڑ کے یہ نہ کہے تم نے ہمیں یہ سنت کیوں نہیں بتلائی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا۔ میرے نبی نے تے آکھیا ہے دے تو بغیر نماز ہی کوئی نہیں، تے تھے نہ فرداں وچ تے نہ جناب جنازیاں وچ۔ اللہ جاندا ہے میرے نبی دی ایسی سنت جڑی بڑی مظلوم ہے، بڑی مظلوم، بڑی مظلوم۔ یہ وہ سنت ہے جس کو مانتے نہیں مسجدیں الگ بنا لیتے ہیں، یہ وہ سنت ہے جس کو، یہ وہ حدیثیں ہیں جن کو ماننا نہیں الگ کتابیں بنا لینی ہیں۔ ہائے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم پہ کر دے او، مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم پہ کر دے او، فرض نمازاں دور دی گل جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دے او، فرض نمازاں دور دی گل جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دے او، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی۔ میرے آقا نے فرمایا ہے قرآن و سنت لال سینے جیویں میں اپنایا ہے، میرا مسلک پاسے دا سونا ایت میں ازمایا ہے، قرآن و سنت لال سینے جیویں میں اپنایا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے پیغمبر کی قرات کیسی تھی؟ نبی پاک قرات کی میں کر دے سکتے؟ نبی پاک آپ کی زوجہ محترمہ بیان کرتی ہیں، روایت مسند احمد میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی قرات ہیں جسی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہر آیت پر اللہ کے پیغمبر ٹھہرتے تھے. ہر آیت سنو کاریو، ہر آیت پر اللہ کے پیغمبر رکتے تھے. یہ تھے اللہ جاندہ کئی ایک تو شروع کر الحمد للہ آمین. پتہ ہی نہیں لگتا سورہ فاتحہ موقع کیڑے پاسے گئی. یہ نماز ہے، اللہ نے اسے نماز قرار دیا. فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا. آگے حدیث میں دیکھیے سوائے فاتحہ کے کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. اللہ نے فاتحہ کو نماز کہا. تیڑا ظلم فاتحہ نے ایک پاسوں شروع کر دے دبی جاندے دبی جاندے دبی جاندے پتہ ہی نہیں لگدا مک کیڑے ویلے گئی. انج نہ کریا کرو، ایڈا ظلم نہ کریا کرو. نماز تے سکون لئی ہوندی ہے یار. اے بھی مینوں طریقہ پسند نہیں. ویسے میں وہ گل کر پئی نا پھر بعد مولوی میرے مگر چڑھ جاندے ہیں، پر روڑا بھی میتھوں رہا نہیں جاندا. میں یہ اس چیز پہ کے بھی خلاف ہوں. ایڈا ایڈا لمحہ سا پاؤ بھی جناب منہ رتا لال ہو جاوے، گلاں سج جان، رگاں پھل جان. ایک آدھی تلاوت یہ کیا ہے؟ قرآن تے سکون لئی پڑھی رہنا. اور میں اس بات پہ کے بھی خلاف ہوں آنے والے کسی بھی ملک سے مہمان آئیں وہ ہمارے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہیں، لیکن داڑھی مننے کاریاں دا کی تو کماندہ ہے. داڑھی مننے کاری منہ تے داڑھی کوئی نہیں. قرآن سنا دیا بچے نکے نکے جڑے حفظ کر دینے اے سمجھن گے بھی آواز چنگی ہونی چاہیے. منہ تے داڑھی ہوئے تو پمیں اکا نہ ہوئے. کسی داڑھی مننے کاری کو نہیں بلانا چاہیے. اور کاری تھوڑا مولانا قاری عبدالسلام عزیزی صاحب نے، مولانا قاری عبدالودود عاصم صاحب نے، مولانا سعید اللہ سعید صاحب نے، مولانا قاری نبید الحسن صاحب نے، دیگر قرآن کرام اللہ کریم نے جو ہمیں بارش داڑھی والے دیے انہوں نے بلایا کرو. ہے جی اس ملک سے رکھن نہیں دیندے تھے اتھے تے رکھن دیندے کہ اتھے بھی نہیں رکھن دیندے. اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا. میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا میرے پیغمبر دی قرات بڑی پیاری ہے. سیدہ ام الفضل بیان کر دیا نے اللہ دے پیغمبر ایک دن جماعت کروار سنت میں تلاوت سن رہی ساں. اللہ دی قسم مینوں کائنات اندر کسے دی ایڈی سونی آواز لگی نہیں جڑی کملی والے دی آواز ہے. اللہ اللہ میں قربان جاما میرے پیغمبر دی قرات دا طریقہ ہے وے. حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دے پیغمبر نے قرات کی میں فرمائی گئے. میرے پیغمبر نے جمعہ دی اندر عیدین دے اندر اللہ دے پیغمبر نے سورہ آلہ پڑھی گئے، سورہ غاشیہ پڑھی گئے، سورہ قمر میرے پیغمبر نے تلاوت فرمائی ہے. نا دے اندر جمعہ والے دن فجر دی نماز اندر نبی پاک نے سورہ شہیدہ پڑھیے، سورہ دہر پڑھیے. اللہ دے پیغمبر نے سورہ جناب قاف دیاں آیات پڑھیاں نے. حضرات دی وقار مغرب دی نماز اندر میرے پیغمبر نے سورہ تور پڑھیے، سورہ مرسلات اللہ دے پیغمبر نے پڑھیے نماز مغرب دے اندر. حضرات دی وقار نبی پاک نے نماز عشاء دے اندر قل اعوذ برب التین والزیتون پڑھیے. میرے پیغمبر نے فجر اندر قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھیے. دوسری رکعت اندر قل اعوذ برب الناس پڑھیے. میرے پیغمبر نے کہ نماز فجر اندر دیاں دو میں رکھتاں دے اندر سورہ زلزال دی تلاوت بھی فرمائیے. پتہ لگا لمبی تو لمبی قرات بھی ہے، چھوٹی تو چھوٹی قرات بھی موجود ہے. لیکن سانو چاہیے پیچھے کھلون والے بزرگاں دا خیال رکھیا جائے، پیچھے کھلون والے بچیاں دا خیال رکھیا جائے، پیچھے نماز پڑھن والے جناب حاجت مند کام کار کرن والے بندیاں دا خیال رکھیا جائے. خیال رکھ کے قرات مناسب ہونی چاہیے. ایڈی بھی چھوٹی نہ ہوئے کہ پتہ نہ لگے، ایڈی بھی لمبی نہ ہوئے کہ لگ پتہ جائے. درمیانی جی قرات رکھ کے دے پھر جناب اماماں نو چاہیے کہ قرات کرن. اللہ اللہ میں قربان جاواں زور سردیاں نمازاں دے اندر میرے پیغمبر پہلیاں دو
رکعتاں دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد کوئی نہ کوئی سورت پڑھیا کردے سن اگلیاں 2 رکعتاں دے اندر کدی اللہ دے پیغمبر پڑھ دے سن تے کدی نہیں پڑھ دے سن لہذا اگلیاں 2 رکعتاں دے اندر پڑھ بھی لو نہ بھی پڑھو تے فتوے والی گل کوئی نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز دی پہلی رکعت لمبی کریا کردے سن اتنی لمبی کریا کردے سن کہ عام بندے وضو کرن والے نال شامل ہو جاندے ایک روایت اندر آندا ہے ایک دن اللہ دے پیغمبر نے ظہر دی نماز دی پہلی رکعت ایڈی لمبی کر دیتی ایک بندہ بقیع قبرستان ول جائے پھر اتھوں واپس آئے گھرے آ کے وضو کرے وضو کر کے شامل ہو جائے تے جے نبی پاک ظہر دی پہلی رکعت وچ شامل آ کے جان حضرات دی وقار جے میرے پیغمبر دی قرات دا طریقہ اور نبی پاک نے یہ بھی فرمایا فقرا ما تیسر من القرآن قرآن سے جہاں جہاں تمہیں ملے تم پڑھ سکتے ہو لہذا پتہ چلیا جتوں تانوں جڑی بھی کوئی صورت آندی ہے پڑھ سکتے ہو قل ہو واللہ بھی پڑھ سکتے ہو پر یہ بھی کوئی نہیں بھی ساری زندگی قل واللہ تے لنگ جائے اور بھی صورتیں ہیں یعنی بھائی قرآن واوا سارا ہے تسی کی سمجھ لو بھی قرآن ہے یہ قل واللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ بس اللہ جاندا کئی بندے تے 30ویں سپارے تو تا جاندے ہی نہیں ایتھے کئیاں بندے نو پتہ ہی وہ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ ایک پنڈ گئے تو انہوں نے تقریر کیتی تے بڑا قرآن پڑھیا بڑا ہی قرآن پڑھیا تے صبح پنڈ والے کہن وہ پتہ کرو مولوی جنہ پڑھ گیا انہا ہے گا بھی ہے کہ نہیں ہے بندے سمجھتے ہیں بھی اور قرآن ہے ہی کوئی نہیں اور بھی ہے اور یاد کرو سورہ مریم یاد کر لو سورہ کاف یاد کر اتنیاں سونیاں صورتاں نے اللہ جاندا بندہ پڑھن لگ جائے تو دل ہی نہیں کرتا کہ بندہ تلاوت چھوڑ اتنی خوبصورت صورت سب یاد کرو اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اگلا مسئلہ حضرات تیزی وقار جڑا نماز تجیاں صورتاں دے وچ مقتدی جواب دے دے رہے بل کر میں پڑھنا سبح اسم ربک الاعلی پچھواد آن دیا سبحان ربی الاعلی یہ درست نہیں یہ اللہ کے پیغمبر کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہاں ان جو سکتا ہے امام اگر کلہ نماز پہ پڑھ دا ہے کوئی بندہ کلہ نماز پہ پڑھ دا ہے اور بتاؤ کلہ نماز پڑھ دا تو جناب جتھے جناب تحفظ دی ہے تا جائے اتھے تحفظ پڑھ لے جتھے اللہ کو کچھ منگن دی ہے تا جائے کوئی دعا انج دی پڑھ لے جتھے استغفار دی ہے تا جائے استغفار کر لے لیکن کلہ بندہ نماز پڑھنے والا کر سکتا ہے اے نبی پاک تو ثابت نہیں کہ امام پرداوے دے پیچھوں جواب دینا یہ میرے پیغمبر کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں یہ میرے پیغمبر کی قرات ہو گئی ہے امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیے تے پڑھ دے آئینے والا کی کہنا ہے آمین حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں روایت صحیح البخاری میں فرماندے نے کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر نو میں آپ ویکھیا نبی پاک ولضالین تو بعد آمین بھی آکھیا کر دے سان نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے کائنات دے لوگو من وافق تامینہو تامین الملائکہ غفر لہو ما تقدم من ذنبے جڑا بندہ آمین کہندا ہے نا فقولو آمین آمین آکھیا کرو آمین اچھی گہن دا فیدہ ہے بے جدی آمین فرشتیاں دی آمین نہ رل جائے گی اللہ پچھلے گناہ معاف کر دینگے حضرت دی وقار بخاری میں چاندہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کر دے رہے حضرت عبداللہ بن زبیر جدو جماعت کروایا کر دے ولضالین کہیں دے آپ اچھی آمین کہیں دے مقتدی بھی انہی اچھی آمین کہیں دے کہ مسجد گونج جایا کر دی مسجد گونج جاندی تھی اللہ دے فضل نال آج تک وابیاں دیاں مسجداں اے مسجد نبوی اے مسجد حرام گونج رہی ہے تے کدی کدی اللہ اتھوں امام کعبہ نو کلا دیندے نے جاؤ امام کعبہ انہاں مسجداں جا کے جماعت کرواؤ جنہ چامین نے گونج دی ہے نہ بھی گونجنی چاہیے گونج دی ہے کہ نہیں گونج دی ساڈا کی گناہ یار ساڈا کی قصور ہے گالا سانو فتوے ساڈے تھے ہمارا قصور کیا ہے قصور یہی ہے کہ ہم کمنی والے کی اداؤں کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں اور تو ساڈا گناہ کوئی نہیں سانو کو لے آؤ سی چھاڑ دینے ہم تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے پابند ہیں بس اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار ابن ماجہ دی روایت
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودی دو گلاں تو بڑا چڑھدے نے، کہ تواڈے سلام تو، ایک تواڈی آمین تو۔ یہودی بڑا چڑھدے نے، فرمایا کثرت نال آمین آکھیا کرو۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا، ولضالین آمین ہو گیا کہ صورت مل گئی۔ حضرات جی وقار رکوع جانا ہے تے رکوع تو پہلے کی کرنا ہے؟ انج کر کے اپنے ہتھاں نوں دوبارہ اٹھانا ہے، انج رفع الیدین کرنا ہے، اس طرح انج حذبہ من کے بھئی اپنے جناب کندھیاں دے برابر اپنے ہتھاں نوں کر کے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اینوں رفع الیدین کیا جاندا ہے۔ میں تاں نہیں کردا کہ بھابی کر دینے، میں تاں نہیں کردا کہ ساجد میر صاحب کر دینے، میں تاں نہیں کردا کہ حضرت علامہ شہید کر دینے، میں تاں نہیں کردا کہ حضرت حبیب الرحمان کر دینے، میں تاں نہیں کردا کہ جناب داؤد غزنوی کر دینے۔ اللہ دی مینوں قسم ہے میں تاں کرنا واں کیونکہ کملی والے کر دے گئے نے۔ سنن الکبریٰ بیہقی دی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، صلیت خلف ابا بکر، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے پیچھے نماز پڑھی۔ انہاں جناب رکوع جان لگیا، رکوع چ سر اٹھان لگیا، رفع الیدین کیتی۔ میں نے کول پوچھیا تسی کیوں کردے ہو؟ فرماندے نے میں اللہ دے نبی دے پیچھے نماز پڑھی گئے، میں کملی والے دے مگر نماز پڑھی گئے۔ میرے پیغمبر دی زندگی دی جڑی آخری نماز ہے نا، سب تو قریب میرے پیغمبر دے کون کھڑا ہے؟ ابو بکر صدیق کھڑا ہے، حوالہ بخاری دی اندر ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے نے اللہ دے نبی بھی نماز پڑھیا کر دے سن۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے یاراں دوستاں نوں نماز سکھائی گئے۔ آپ نے رکوع جان لگیا، رکوع چ سر چکن لگیا، رفع الیدین کیتی گئے۔ امام بیہقی دی کتاب دا حوالہ ہے، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع جان لگیا، رکوع چ سر چکن لگیا، تو رکعتاں تو بعد دوبارہ کھڑے ہو کے رفع الیدین فرمایا کر دے سن۔ حضرت ذی وقار حوالہ ابو داؤد شریف اندر موجود ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے رکوع جان لگیا، رکوع چ سر چکن لگیا، رفع الیدین کریا کر دے سن اور فرمایا کر دے سن میں اللہ دے نبی نو ویکھیا ہے، نبی پاک بھی انج کریا کر دے سن۔ حوالہ بخاری وچ موجود ہے۔ حضرت ذی وقار حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نماز انج پڑھیا کر دے سن، رکوع جان لگیا، رکوع چ سر اٹھان لگیا، اللہ دے پیغمبر رفع الیدین کریا کر دے سن۔ حوالہ بخاری وچ موجود ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9-10 ہجری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال ملاقات کرن واسطے آئے۔ 11 ہجری اندر آپ دی وفات ہو گئی ہے نا، 9-10 ہجری دے وچ صحابی میرے پیغمبر دے کول آیا ہے اور میرے پیغمبر دی نماز بیان کردا ہے۔ فرماتے نے اللہ دے پیغمبر رکوع جان لگیاں، رکوع چ سر اٹھا کے رفع الیدین کریا کردے سن۔ حوالہ صحیح مسلم وچ موجود ہے۔ حضرت ذی وقار توجہ کرنا ذرا، حضرت حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ دے مجمع وچ کھڑے نے۔ فرماتے نے اج میں تانوں نماز پڑھ کے دکھاواں جڑی اللہ دے پیغمبر دی نماز ہے۔ انہاں رکوع جان لگیا، رکوع چ سر چکن لگیا، رفع الیدین کیتا ہے اور میرے پیغمبر دے 10 صحابہ نے گواہی دتی ہے تو وہی نماز پڑھی جڑی کملی والے دی نماز ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ حضرت ذی وقار حوالہ ابو داؤد شریف اندر موجود ہے۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی رکوع جان لگیا، رکوع چ سر اٹھان لگیا، رفع الیدین کر دے سن اور فرمایا کر سن میں اللہ دے پیغمبر نو دیکھیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی نمازیں پڑھیا کر دے سن۔ حوالہ ابن ماجہ وچ موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع جان لگیا، رکوع چ سر اٹھان لگیا، رفع الیدین کریا کر دے سن اور فرمایا کر سن لوگو تسی بھی انج کریا کرو۔ حوالہ دارقطنی وچ موجود ہے۔ حضرت ذی وقار میں نبی پاک دا کیڑا کیڑا صحابی گناواں، میں اللہ دے پیغمبر دے کیڑے کیڑے صحابی دی گل کراں۔ حضرت امام بخاری نے پوری کتاب لکھ دیتی ہے رفع الیدین تے۔ حضرت امام مسلم نے رفع الیدین نو بیان کیتا، امام ترمذی نے رفع الیدین نو بیان کیتا۔ حضرت ذی وقار تمام ائمہ کرام نے رفع الیدین دا ذکر کیتا ہے۔ نہ تیری گل ہے نہ میری گل ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی فساد ہے نہ کوئی رولا ہے، یہ اللہ دے پیغمبر دی ادا ہے، یہ کملی والے دا طریقہ ہے، یہ میرے پیغمبر دی سنت ہے۔ اس واسطے حضرت ذی وقار نماز پڑھیا کر، رفع
والدین نال پڑھیا کر میرے پیغمبر دی سنت نال مزین کر کے پڑھیا کر میرے پیغمبر دے طریقے نال پڑھیا کر میرے پیغمبر دی ادا دے مطابق پڑھیا کر کملی والے دی ادا دے مطابق پڑھیاں 2 رکعتاں نال اللہ تیری زندگی تے گناہ معاف کر چھڈے گا ساڈا گناہ کی ہے بھائی فتوے ساڈے تے گانا سانو ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم کملی والے کی ادائیں اپنا کے بیٹھے ہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا غدراب تیزی وقار رکوع چلے جانا ہے رکوع دے اندر کمر نو سیدھا رکھنا ہے گردن نو سیدھا رکھنا ہے نہ گردن بہتی چکی ہووے نہ بہتی نیچے ہووے گردن تے کمر برابر وچ ہووے اللہ اللہ انج کر کے رکوع کرنا ہے اپنے دوواں جناب ہتھاں نو اپنے گھٹنیاں تے مضبوطی نال پکڑ لینا ہے رکوع اندر کی پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی رکوع اٹھنا رفع الیدین کرنا ہے مطمئن ہو کے کھڑے ہو جانا ہے پھر سجدے دے اندر چلے جانا ہے سجدہ کیویں کرنا ہے 2 پیر لگنے چاہیے نے زمین تے 2 گھٹنے لگنے چاہیے نے زمین تے 2 ہاتھ لگنے چاہیے نے زمین تے ایک ناک تے ایک پیشانی لگنی چاہیے زمین تے پیر انج کر کے کھڑے کرنے نے انگلیاں دارو قبلے وال کر کے اپنی پگلاں نو انج کر کے اپنے پہلواں تو دور رکھنا ہے انج کر کے سجدہ کرنا ہے سجدے اندر کی پڑھنا ہے سبحان ربی اللہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی مزید بھی تسبیحات ثابت نے بیان کرم دا وقت نہیں حضرات جی وقار رکوع چوٹ کر کے بیٹھ جانا ہے انہوں جلسہ استراحت کہندے نے آرام نال بیٹھنا ہے مطمئن ہو کے بیٹھنا پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے پھر دوسری رکعت پوری ادا کرنی ہے درمیانی تشہد کے اندر کیویں بیٹھنا ہے کھبے پیر دے اوتے بیٹھنا ہے تے جڑا سجدہ پیر انج کر کے نصب الیمنا انج کر کے سجے پیر نو گاڑ لینا زمین تے اپنے ہاتھ جڑے نے پٹاں تے رکھنے نے یا اپنے گھٹنیاں نو جناب گھٹنیاں تے رکھ کے یہ درمیانی تشہد کرنا ہے درمیانی تشہد پڑھنا تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ایتھوں تک جناب پھر کھڑے ہو جانا ہے باقی 2 رکعتاں پڑھنیاں نے آخری تشہد آ گیا ہے آخری تشہد کے اندر اپنا کھبا پیر اگے نو کڑ لینا ہے سجدہ پیروں دے کر کے جناب جی کھڑا کر لینا ہے وقعد علی مقعدتہ انج اپنی پیٹھ تے تران تے اپنی سیری نو تے بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کر کے جناب اپنی انگلی نو انج کر کے دا ہلکا بنا کے تنج اشارہ کر لینا ہے اور حرکت دیندے رہنا ساری نماز اندر جڑا شہادت تے حرکت دینا پھر نہ دینا درست نہیں بلکہ پوری نماز اندر ہلکی ہلکی حرکت دیندے رہنا حضرات جی وقار جو پورا تشہد پڑھنا ہے تو جناب درود شریف پڑھ لیا درود شریف تو بعد ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم بھی ثابت ہے اور دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات یہ دعاواں پڑھنیاں نے تے پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز مکمل ہو گئی اللہ نبی پاک دے طریقے دے مطابق نماز دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ